شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا تمام ساتھی حضور پاک پر ایمان لائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں پنجاب سے آیا ہوں تو اس لیے پہلے ایک مصرع پنجابی زبان میں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہے ایک دفعہ پڑھنے گیا ہے تو میں نے سارے مولویوں کی اردو سنی تو میں نے کہا کہ مراٹھی کو نہیں بولتے، جو ماتر بھاشا ہے تو اس کا سمان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان میں جو اس نے کسی نے کہے پہلے اس میں لیجیے کہ جتنے میرے نبی کے قدم لگے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پاؤں لگے، جتنے میرے حضور کے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو کہ جس دیا قسمہ عرش کے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور کا منہ چومے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسے تو کوئی اور زمین نہیں ہے، اور جس نام کی اللہ قسم کھاتے ہیں طٰہٰ یاسین مدثر، یعنی وہ میرے نبی کا نام ہے۔ اور پھر یہاں ایک عورت کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ایک عورت ہے جو نبی علیہ السلام کے بار بار ماتھے کو چومتی ہے، کبھی گالوں کو چومتی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو چومتی ہے، تو اس کا بھی ذکر بیچ میں کر رہا ہے کہ جتنے میرے حضور کے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو کہ جس دیا قسمہ عرش کے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو کہ جیڑی میرے حضور کا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جانے ہٹ گئیے وہ دی چھان ورگی کوئی چھان۔ کیوں لاکھوں سلام اس آقا پر، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے بہانے دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کہنا دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا نہیں رہے۔ کھانا کعبہ کے باہر ایک بندہ بڑا پریشان کر رہا مکہ مکرمہ میں، اور یہ وہ وقت ہے جب نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہ بندہ بہت پریشان ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، قریب کے کسی علاقے سے مکے میں جانور بیچنے آیا تھا تو اس کے اونٹ کسی بندے نے خرید لیے لیکن پیمنٹ نہیں کر رہا، تو بڑا پریشان ہے ایک ہفتے سے۔ تو اس نے لوگوں کو پوچھنا شروع کیا، یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، یہاں کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی پردھان ہے، یہاں کوئی ٹرسٹی ہے کہ جس کو میں جا کے اپنا دکھ سناؤں وہ میرا کام کروا دے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا ہاں یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اندر جو برآمدے یہاں جو صبح کو کارپیٹ بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے شربت پیتے وہی مکے کے مالک ہیں، اگر تم ان کو جا کے اپنی فریاد سناؤ وہ تمہاری مدد کریں۔ تو چنانچہ وہ بندہ جب صبح ہوئی تو وہاں گیا تو اس وقت وہاں پر امیہ بیٹھا ہوا۔ امیہ کون ہے بھائی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے، رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے اور ابو جہل کا دوست ہے۔ امیہ اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں قریب کے گاؤں سے آیا اور میرے جانور کسی نے لیے، پیمنٹ نہیں کر رہا، کسی نے بتایا کہ آپ یہاں کا مالک ہو ہماری مدد کرو۔ تو امیہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے پوچھا تمہارے پیسے کس نے مانگے بھائی؟ کیونکہ خود بدمعاش تھا نا، تو اس نے سوچا کہ ہمارے علاوہ مکے میں دوسرا ایسا کرو کہ جس نے تمہاری پیمنٹ روکی بندے تو ہم ہی ہیں۔ تو وہ جو جس کی پیمنٹ رکی ہوئی تھی اس کو اس نے پوچھا تم نام بتاؤ تمہارے پیسے کس نے مانگے، کون تمہارے جانور ہے یہ پیمنٹ نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ اور جب امیہ نے سنا تو ہنسنے لگا زور زور سے۔ اب وہ غریب آدمی سمجھ ہی نہیں رہا، امیہ اس لیے ہنس رہا کہ یہ تو ہماری باس کا نام ہے۔
یہ تو ہماری چودھری کی بات کر رہا ہے. تو چنانچہ امیہ نبی علیہ السلام کا کیونکہ بہترین دشمن تھا تو اس کے ذہن میں گندی بات آئی. تو اس نے کیا کیا؟ فوراً اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور میرے اور آپ کے پیروں میں بھی کہیے صلی اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. تو اس نے امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ جو دیکھتے ہو سامنے وہ سفید کپڑوں میں بیٹھے. اس نے کہا کہتا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام بنا دے گا. یہاں ایک بات روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا جو گیا تو جہنم میں، اس کا بھی یہ یقین تھا کہ در رسول پر اگر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس آنے والا ہے. اس نے کیوں بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس؟ اس کو پتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو اس کی سفارش کرنے جائیں گے، اور رسول اللہ جب جائیں گے تو ابو جہل تو موقع تلاش کر رہا کہ کس طرح لڑائی ہو تو اس کو موقع مل جائے. تو چنانچہ وہ بندہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا. آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء سے، جن لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا تھا، جو پہلی بار دیکھتا. اب بھی ہم بھی آپس میں اگر کسی کو پہلی بار دیکھتا ہمیں نام نہ پتا ہو تو ہم اس کی ظاہری شکل صورت سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں. کسی کو لمبی بول دیتے ہیں، کسی کو گورا بول دیتے ہیں، کسی کو پیلا بول دیتے ہیں. تو جو نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے ان کو نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنی طور پہ ایک نام رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا. اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے. یہ ہماری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں ان میں سے، اور جو بدری ہیں ان میں سے، جو عشرہ مبشرہ ان میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا. نبی علیہ السلام کی پیاری صورت، آپ کی زلفیں، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی مہر نبوت، آپ کے کندھے، آپ کی پنڈلیاں، آپ کی جو خوبصورت جو منظر کشی کی ہے وہ ایک بدو عورت نے کی ہے جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ منورہ پہنچا، جس کو ام معبد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. ام معبد کے گھر جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا تو وہ اکیلی تھی، گھر پہ کوئی تھا نہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو ایک لاگر بکری لائی گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر کچھ دیر رکے، سب نے کچھ دودھ پیا، اور گھر سے جب گئے شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے ام معبد سے پوچھا آج گھر میں رونق ہے، آج گھر میں رزق ہے، آج گھر میں خوشبو ہے، آج گھر میں کیف ہے، آج گھر میں سرور ہے، ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد کا نام پوچھنا بھول گئی تھی، اس نے خود ہی نام رکھا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا ہے. مطلب ایسی ذات آئی تھی جس کے آنے سے سب مبارک ہو گئے. تو یہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے ملنے پہنچا نا امیہ کی سفارش پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اس نے کہا یہ پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو. اب نبی علیہ السلام نے اس کو جو دیکھ کر کہا، جو نبی نے کہا تو وہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے سلام کا جواب دے کے یہ کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم تو مجھے پریشان مسافر کرتے ہو اور لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں. نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو میں تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں. پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو کھانا کھلوایا، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے. لیڈر لوگ بھی سنو، آج ہمارے پاس جب کوئی غریب کام کروانے آتا ہے نا ہم بولتے ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا پہنچے گا. ہم بولتے ہیں پوری قصہ کہانی نہ سنو، مدعے کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا کوتوال کو یا ڈپٹی کمشنر کو یا جس بھی آفیسر کو کہنا بس مطلب کی بات بتاؤ، ہم کو یہ قصہ نہیں سننا تمہارا، ہم کو تمہارا درد نہیں سننا، تمہاری تکلیف نہیں سننی، تمہارے جذبات کو نہیں سننا. بس ہم تو پروفیشن کے لیے بیٹھے ہوئے، تم آؤ اپنی چھوٹی سی بات بتاؤ تو ہم فون اٹھا کے فون کر رہے ہو تم جاؤ.
لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ اس بندے سے پوچھا آپ بتائیں کیا کام ہے؟ اس نے بات بتائی کہ میں قریب کے گاؤں میں رہتا ہوں، چند اونٹ لے کے آیا، وہ بھی ادھار کے بیچوں گا، کچھ پیسے مجھے بچ جائیں گے، کچھ اونٹ والوں کو مل جائیں گے، تو اونٹ یہاں کے بیچے، جس نے خریدے پیمنٹ بھی دے رہا ہے، روز اس کی کوٹھی پہ جاتا ہوں، کہتا ہے شام کو آؤ، روز جاتا ہوں شام کو آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیجا کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہوگا تو تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے تاکہ نعوذ باللہ ہم اس تماشے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سنا کہ ابو جہل نے پیمنٹ رو کے رکھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اس کی بنتی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑا، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا چلنا ہم جا کے دلوا دیتے ہیں میرے پیسے۔ پتہ یہ لگا کہ غریب آدمی کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا بھی محمد رسول اللہ کی کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر آئے، اس نے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بندہ بھی کھڑا ہے، تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف بھی کچھ کہا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ کیوں اب غریبوں سے بھی پنگے لے گا؟ آپ ہمیں کیسے کی بات نہیں سمجھا رہا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں نہیں پنگے، ارے برابر کے بندے سے لڑا جاتا ہے، لڑائی بھی جب ہوتی ہے تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے، دشمنی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے سے غریب کے کپڑے مارتے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے اکیلی لڑکی کو دیکھ کے چھیڑ دے وہ بہادر نہیں، وہ کتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک اکیلے انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، جا کر جاتا اس بندے کو جو مکے کا سپریم لیڈر ہے، اس وقت جو بادشاہ ہے مکے کا، جسے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اس کو جا کے کہا کہ تو غریبوں سے زیادتی کر رہا ہے، چل سے پیسے لا کر دے۔ وہ کانپتا ہوا اندر گیا، جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اندر گیا، تھیلی میں پیسے لایا جو اس دور کا اصول ہوگا، لا کے اس بندے کو پکڑایا۔ رسول اللہ نے کہا سن لے، دوبارہ کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ جب یہ کہہ کے چلے، جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہتا تم تو کہتے تھے کہ ابو جہل لڑ پڑے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے گا، اور تمہارا بادشاہ تو بیچی بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ تو سب دشمن اکٹھے ہو کے ابو جہل کے پاس آئے، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ دے دی۔ وہ کہنے لگا رے بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ بھی دی، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ آج جب محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے یقین تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے زندہ نکل جائے گا، میں تو پہلے اپنی جان بچائی گا۔ اب جب وہاں سے نبی علیہ السلام واپس چلے، اور سنیے حیرت کی بات، چند گلیاں پار کرنے کے بعد ہم لوگ تو آج چاہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دے دیں تو پہلے وہ یوٹیوب پر آ جائے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دیں، ایک کمبل بھی دیں تو اس کی فوٹو ساتھ میں آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کا کام کر رہا ہے وہ ہمارا غلام بن جائے محلے میں، اور ایک ایک بندے کو بتائے کہ فلاں میاں جی نے اس کا کام کرا ہے۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی نے کیا خوب مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دے بھی محمد رسول اللہ خود رہے اور دعا بھی دیتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اچھا بھائی چلتے ہیں، تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا کہ پیاری صورت والے اپنا نام تو بتائیے، آپ ہیں کون؟ اور آج کس چیز کا پتہ پڑا ہوا ہے جی؟ حذیفہ بھائی کہتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے حکم سے آیا ہوں اور میں جانے والا نہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ تجربہ ہے، ہم نے اپنے والدین والد صاحب کی زندگی میں جو دیکھا
आजकल ज्यादा पंगा तो मौलवियों के नाम का भी फंसा हुआ है। अगर इश्तिहार में नाम को लिखे हुए तब भी झगड़ा होता है। अब यहाँ वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम से पूछना चाह रहा है कि आप कौन हैं जिन्होंने मेरी मदद की। मैं गाँव वापिस जाऊंगा, क्या बताऊंगा, 10 दिन लेट आया हूँ, किसने मेरी मदद की, कैसे पेमेंट आई। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं नाम में क्या रखा है, काम हो गया चलो। यहाँ तो ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं, आपके मदरसे की बात नहीं कर, पूरे हिंदुस्तान प्रधान आपस में लड़ रहे हैं। बोले हमारा नाम इश्तिहार में नहीं आया, हमारा नाम अखबार की खबर में नहीं आया। बड़े बड़े लोग आ गए और रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, उस बंदे ने जिद की कि नहीं अपना नाम बताइए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताते थे तो इन लफ्जों में बताते थे कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल। यही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठी मुबारक पर भी यही खुदा हुआ था कि मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसने हाथ पकड़ लिए कि या रसूलल्लाह आपके बारे में तो मैं बहुत सुनता हूँ 10 दिन में। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो मक्के के बच्चे ने आपके बारे में बताया। अच्छा भाई क्या बताया? मैं जो कुछ बताया सब बताया। अरे क्या बता दिया लोगों ने? लोग ये कहते थे कि इस शहर में एक अल्लाह के रसूल हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके दुश्मनों ने मुझे बार-बार एक बात कही थी कि सबसे मिलना मोहम्मद से मत मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का होकर रह जाता है। तो यार वक्तों में मिल लिया, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अब नबी अलैहिस्सलाम एक गली से गुजर रहे हैं, एक बंदा चक्की चलाता हुआ रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए कि भाई रोता क्यों है? वो भी बड़ा हैरान है, कहते हैं इस जगह से तो बहुत से लोग गुजरते हैं, मैं गुलाम हूँ, काला हूँ, अक्षी हूँ, आपको क्या जरूरत हुई मेरा दुख दर्द बांटने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रोता क्यों? कहता नहीं बुखार चढ़ा हुआ है। फिर चक्की क्यों चलाता है? कि मालिक मेरी पिटाई करेगा। अच्छा नबी अलैहिस्सलाम चले गए और मैं हम तेरी मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए इसके दिल में ख्याल आया कि बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ और क्या सोचता। इतनी देर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। एक हाथ में खजूरें हैं, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तो आराम कर ले। ये जिसकी मदद कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, जिसकी मदद कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वो बंदा मुसलमान नहीं है। वो पहले जिसकी पेमेंट दिलवाई वो बंदा भी मुसलमान नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको कह रहे हैं कि आराम करो, वो फिर रोने लगा, कहने लगा प्यारी सूरत वाले अगर मैं आराम करूंगा मेरा मालिक मारेगा, आटा नहीं पिसेगा। और कहना अच्छा तो घबराता क्यों है, तू अपनी रजाई ले लेट जा। कहता चक्की कैसे चलेगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारी जगह ये चक्की हम चला देंगे। और फिर वो प्यारे नबी कायनात के जिन्होंने उस बंदे को 3 दिन तक खाना खिलाया, उसको दवा दी और उसकी जगह खुद चक्की चलाते रहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह के मखलूक को अल्लाह के लिए राजी किया जाए, उनकी तकलीफ को उनसे दूर कर दिया जाए। अब ये बंदा जो 3 दिन तक तंदुरुस्त हो गया, इसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा आप कौन है? अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने बताया मैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, मैया का गुलाम कर रहे हैं। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो किस्से रोज सुनता हूँ, रोज शाम को जब मजा आता है वो यही होता रहता है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चले गए, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलां नौजवान चला गया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर खत्ताब को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली मुर्तजा को देखा। भाई या रसूलल्लाह मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ। तो बिलाल मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो इनको ये ताकीद हो गई कि भाई अभी किसी को बताना, क्या भाई किसी को बताना नहीं, ताकि ये ना हो कि तुम्हारी भी दोस्त पिटाई होने लगती। मक्के में हालात खराब है। अब क्या हुआ, बिलाल अपने मालिक उमैया के साथ कहीं जा रहे थे तो खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ। कौन अम्मार बिन यासिर? अम्मार बिन यासिर कौन भाई? इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाली पहली औरत सैयदना सुमैया
کا بیٹا روئے زمین پر جس نے قطرہ خون سب سے پہلے اس دین کو دیا، اس 80 سالہ بوڑھی عورت نے اس کا نوجوان بیٹا کون؟ عمار بن یاسر، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ رکھتے چکے، جنہوں نے اپنی بیوی کے صرف چند لمحوں کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر دیا، اور مردوں میں شہادت دینے والے سب سے پہلے اس کے باپ ہیں۔ یعنی ایسے ماں باپ کا بیٹا ہے جنہوں نے عورتوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے، مردوں میں بھی ساری دنیا میں سبقت لے گئے۔ ان کے بیٹے کو درخت سے باندھا ہوا ہے، ابو جہل مار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ امیہ گزرا، پیچھے پیچھے غلام بلال جا رہے ہیں۔ امیہ کو جب ابو جہل نے دیکھا اس نے آواز ماری امیہ کو، دوست تھے نا دونوں امیہ اور ابو جہل، کہنے لگا یار یہ عمار کی برائی کرتے ہیں، یہ مانتا نہیں ہے، یہ تیرا غلام جو ہے نا بلال یہ بڑا طاقتور ہے، تو اس کی ڈیوٹی لگاؤ، یہ عمار بن یاسر کے ٹکڑے مارے تاکہ عمار بن یاسر توبہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ پیچھے جاؤ 1450 سال پیچھے، اس منظر کو دیکھو مسلمانوں۔ عمار بن یاسر جب درد سے بندھے ہوئے تھے، امیہ نے سیدنا بلال کو کہا درہ اٹھا، عمار کو مار۔ بلال آگے بڑھے، عمار بن یاسر نے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ آج کل تو اشارے دوسرے ہوتے ہیں نا، مولانا جلوہ صاحب نے بھی ذکر کیا ان اشاروں کا۔ آج کل اشارے ہوتے ہیں کہ چلو فلم دیکھنے نکلے، چلو درس میں سے کیسے اٹھ سکتے ہیں۔ وہ عمار بن یاسر نے اشارہ کیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو تجھے کہتے ہیں مجھے مارو تو تم مجھے مارو، اگر تم مجھے نہیں مارو گے کہ تمہارا راز کھل جائے گا۔ بلال آگے بڑھے، زمین پر درہ گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، ایک نظر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا، درہ ہوا میں تیز تیز لہرانے لگے، اچانک پوری طاقت سے پلٹے اور وہ درہ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا کہ ہمارا اکیلا یہ بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام تھا۔ اب پھر جو بلال جو رسول ہو تو بتائیے آپ کو کیا مجھے گلے میں بھرنا ڈالنے لگے، گلی کوچوں میں روز کھینچا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، تبتے رنگوں میں لکھایا جا رہا ہے۔ وہ بلال کے روز کا کام کیا ہے؟ وہ گلی کوچوں میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، وہ گلی کوچوں میں صبح کو نکل جاتے ہیں اور زور زور سے نعرے لگاتے ہیں محمد رسول اللہ زندہ باد، زور زور سے کہتا ہے احد احد۔ اب ایک دن مار کھا کے جب شام کو گھر پہنچے، کیونکہ روٹین بن گیا تھا اس کی طے کرنا، ایک دن شام کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ روزانہ روٹین کے مطابق مار کھاتے گھر آئے تو دروازے پہ اماں بڑی خوش کری، تو اماں نے بڑی خوش ہیں آج، اماں کیا ہوا؟ تو اماں کہنے لگی بلال میں نے سوچا کہ ہم لوگ ہجرت کی جائے، ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں۔ اچھا اماں ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ کہ یار تجھے مکے والے تنگ بہت کرتے ہیں نا، تو یہ رسول اللہ کے غلام تھے، کس کو غلام سے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ بلال وہ واحد شخصیت ہیں کہ دمشق میں انتقال سے پہلے جس صبح کو اٹھے تھے تو اکثر عام دنوں میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے، اس دن لوگوں نے دیکھا کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج گاڑی کو تیل لگایا ہوا ہے، آج جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے، مشک اور عنبر استعمال کیا، آج پگڑی نہیں باندھی، تو لوگوں نے پوچھا بلال آج کہیں کسی کی شادی ہے، کہیں جا رہے ہیں؟ میں نہیں نبی علیہ السلام آج خواب میں آئے تھے نا، انہوں نے کہا بلال شام کو روزہ میرے ساتھ کھولنا، تو بلال کا یقین ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے، آج جب دم نکل جائے گا تو شام کو ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے نا، تو اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے ایسے پکڑا اور بڑے پیار سے کہا اماں جی ایک بات سچی سچی بتاؤ، یہ جو آئیڈیا تمہیں آیا ہے یہ تمہیں دیا کس نے؟ جانتے تھے نا اپنی ماں کو، یہ ہجرت تو تب ہوگی جب جیب میں کچھ ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب آگے کوئی انتظار کر رہا ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب کوئی ساز و سامان ہو، ہجرت تب ہوتی ہے جب کوئی پلاننگ تیار کی گئی ہو، ایسے تو نہیں کوئی بندہ گھر سے نکلے۔ تو اپنی ماں کو سمجھ جائے کہ بات کچھ اور ہے، اپنی ماں کے کندھے پر گئی اماں سر سے بتا دیں کہ کیا بات ہے، یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا بیٹا یہ جو ابو جہل ہے نا مکے کا بادشاہ، ہاں ماں ابو جہل کو میں جانتا ہوں، یہ امیہ جو ہے نا امیہ کو بھی جانتا ہوں، عتبہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، ولید اس کو بھی جانتا ہوں، عبداللہ بن جدعان اس کو بھی جانتا ہوں،
فرمایا اما نے یہ جو بڑے بڑے چودھری ہیں نا مکے کے اپنے بادشاہ کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے آج تیری ماں کے آگے آ کے گھٹنے ٹیک دیے اور انہوں نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی ہے کہ بلال کے ماں تیرے بیٹے کو مارتے مارتے تھک گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوا نہیں تھکتا، تو اگر اس کو کہیں اور لے جائے تو ہمارے لیے کچھ راستہ نہیں ہو جائے۔ تو بلال کے امی کے کندھے جو پکڑے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا ماں جی اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ذات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا میری ماں کے آگے منت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کو تسلیم کر لیا، تسلیم کر لیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح چلتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا پتہ؟ جب سب کو دعوت دین کی اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا، افسوس کہ آج کل رشتہ دار کچھ ٹھیک نہیں رہتے، لیکن نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھی بلایا، سارے رشتہ دار بہترین کھانا بنایا، ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ تو سارے رشتہ دار کھانا کھا کے چپ ہو گئے، کیونکہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، جب مشکل وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں حضرت محرم سے نکل چکے ہیں۔ جب مشکل وقت ہوتا ہے، جب بنیاد رکھی جاتی ہے اداروں کی، جب ابتدا ہوتی ہے مذہب کی، تو کوئی ساتھ نہیں چلتا، رشتہ داروں کو سانپ سونپ کیا، ابھی سب کو سانپ سونپا تھا کہ سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے 12 13 14 سال کی عمر ہوگی، تو اس نے اچانک پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ایڑیوں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے پیچھے سے نعرہ مارا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پیچھے سب سے پہلے نعرہ مارنے والا ہے یہ اور کوئی نہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ اب نبی علیہ السلام ایک دن کھانے کعبہ میں گئے، تھوڑا شوق رکھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مجھے کچھ واقعات دل کر بھی آپ جتنا ڈرائی جا سکتے ہیں۔ ایک دن کھانے کعبہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے کھانے کعبہ کی، میں آپ چابی دے ذرا ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے آگے سے سخت بات کی، کہنے لگا کہ اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو چابی دے دوں آپ کو۔ اب سنو غیرت کس کو کہتے ہیں، غیرت کیا ہوتی ہے وہ سنو۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بچپن کا جاننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری برادری کا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کا متولی میرا دادا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضرت صاحب کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس وقت لگایا جب مکے کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے، یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ گھر میرے دادا نے تیار کیا، نہیں، جب اس نے کہا میں چابی نہیں چاہوں گا، یہ ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ 2 دن تھپکیاں ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم دوسرے واپس لے لیں گے اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کی بھی چاہیے۔ نہیں سمجھے گا؟ پھر سمجھا، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کبھی کسی سے قرض لینا پڑ جائے، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری دفعہ یاد دلانے کے لیے پھر یاد دلا دینا کوئی بری بات نہیں، تیسری دفعہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے کہ یار پیمنٹ چاہیے مجھے مجبوری ہے دے دو، اگر وہ تیسری بار بھی آپ کی مدد نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، اس کی منتیں نہ کرو، کیونکہ جب اللہ سے مانگو گے وہ وسیلے عطا فرما دے گا۔ اگر کسی انسان کی ضرورتیں کرتے رہو گے تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لو گے، اس کے علاوہ کچھ پڑھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا چابی دے دے، میں چاہتا اب چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو حکم آ گیا نکلو مکے سے جاؤ۔ تو جب حکم آیا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انٹیمیشن بھیجا، پہلے پیغام بھیجا بھی تیاری کرو جانے کی،
تو اپنے دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تیار رہو کسی دن ہم کو مکہ چھوڑنا ہے۔ اب جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ہی کہا کہ چلو مکے سے نکلو، جبریل نے آ کے کہہ دیا کہ چلو، تو نبی علیہ السلام جب پہنچے تو وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے، آرام کر رہے ہوتے۔ اب جب ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کو پوچھا کہ میرے دوست آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے، آپ آرام نہیں کر رہے تھے اپنے بیڈ پہ، آپ تو بالکل ڈیوٹی کے دروازے سے آواز آئی۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کسی دن کسی وقت مکے سے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس دن کے بعد ابو بکر گھر آ کے کبھی بیٹھا نہیں ہے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے جب میرے محبوب آ جائیں اور مجھے آواز دیں اور رسول اللہ کو انتظار میں۔ اب نبی علیہ السلام مکے سے نکلے، جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلے تو مکے میں ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو، جتنے وہاں چودھری تھے سب کو خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے، تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے، تقریباً 1500 گھوڑ سوار چاروں طرف پورے ڈسٹرکٹ مکہ میں پھیلا دیے، اور شام کو سارے جلسوں میں آ کے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اس بات پر یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے، وہ یہیں کہیں پر ہیں، مل نہیں رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کس کے گھر میں، کس جنگل میں ہے، کس غار میں ہے، کس پہاڑی پہ ہے، لیکن یہ شور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں۔ تو چنانچہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ جب ناکہ بندی ہوئی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع نہیں مل رہی۔ ابو جہل پاگل ہوتا جا رہا کہ کیسے میرے ہاتھ سے نکل گئے رسول اللہ۔ تو اچانک ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ مکے کے سردار، یہ نہیں پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچاتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں لگا ہے کہاں نبی علیہ السلام، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کون پہنچاتا ہے، تو پتہ لگا کون پہنچاتا ہے کھانا۔ تو اس نے مخبر نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی نوجوان بیٹی ہے نا اسماء بنت ابو بکر، وہ کھانا لے کے جاتی ہے رات میں۔ اب ابو جہل جانتا تھا سیدنا اسماء کو بھی، وہیں ان کے سامنے سارے بچے وہیں کے رہنے والے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ ابو بکر صدیق کا گھر وہی ہے جو آج بابا عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور ہے نا، جو جس میں مسجد ابو بکر صدیق ہے مکے میں، جہاں بن داؤد ہے نیچے آپ السلام غریب کے، وہ ہے مکہ ٹاور۔ یہ زمزم ٹاور نہیں جس کو چڑھ بنا وہ نہیں، یہ جو سامنے گھر ہے بالکل، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی تھی۔ اب ابو جہل سیدھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل پہچانتا تھا، اس وقت ابھی اٹھے کا حکم نہیں آیا تھا، اس نے دیکھتے ایک زبردست چوٹ سیدنا اسماء بنت ابو بکر کی اتنی شدت سے ماری کہ وہ تیزی سے گری، ایک پتھر پہ ان کا سر پھٹ گیا، کان پھٹ گیا اور ان کے خون جاری ہوا۔ تو ابو جہل ایک ڈنڈے سے پٹائی کرنے لگا، جب ظلم کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، تیرے والد نے ان کو کہاں لے کے گئے؟ تو پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کان میں کہا ابو جہل سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ان کا قبیلہ بھی مکہ میں بڑا طاقتور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جان نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، پہلے ابھی تیرے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، رک جا۔ تو ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے ایک بات پوچھی سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہنے لگا یہ بتا کے سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اب سنو، عشق کس کو کہتے ہیں، اطاعت کیا ہوتی ہے، فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور تمہارے والد کہاں ہیں، تو فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اسماء تجھے تو نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا، ارے جھوٹ بولنا، آپ نے تو جھوٹ بولنے والی مشین ہے ہماری جیب میں، جس کو موبائل بولتا ہے۔ اگر بندہ کھڑا اور بنی ہوگا تو بولے گا نہیں میں عاشقی میں ہوں، بلا وجہ جھوٹ بولتے اور
دشمن جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہے اور پوچھتا کہاں محمد رسول اللہ؟ اسما کہتی میرے دل نے مجھے کہا اسما نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں. پھر اپنے آپ کو سوال کرتی ہے اسما اگر تو سچ سچ بتا دے گی کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ ظالم کے آ کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے، تو اسما نے کیا کیا بتا؟ اسما کھڑی ہوئی، ابو جہل کی طرف دیکھا جرأت کے ساتھ، فرمایا سن اے مکے کے سردار، مکے کے چودھری، مکے کے بادشاہ، اسما کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بیٹیاں بھی نوش دے تب بھی میں تجھے بتاؤں گی کہ رسول اللہ ہے. جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بول کے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا، اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا. اور جب اتنی مار پڑی آنکھ کان میں سے زبردست خون بہ رہا ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کے باندھا، اور پھر جب اندر گئی نا گھر میں بہت بڑی حویلی تھی تو ماں کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی. ارے سبحان اللہ کیا صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وہ سیدھی جا کے دوبارہ کچن میں اور پھر سے خادماؤں کے ساتھ لگ کے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو گیا، اب اسما بیٹھ گئی. رات پہلا آیا پہر گزر گیا، دوسرا پہر آیا گزر گیا، جب دیکھا مخبر بھی سو گئے تو تیسرے پہر اسما پھر نکلی، پھر نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچ گئی. بیٹے کو دیکھا ابو بکر صدیق نے، اپنی بٹیا کو دیکھا کہ کپڑوں پر مٹی ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، سر پر کپڑا بندھا ہوا ہے، کان سے خون دس رہا ہے. پوچھا اسما بیٹا کیا ہوا؟ اسما یہ نہیں کہتی کہ ابو ابھی جاہل میں آیا، کہنے لگی ابا آج ہم لیٹ ہو گئے، آج تاخیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے، پہلے محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جائے. ہم تو انگلی کٹوا کے شہروں میں نوکری کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ذرا سا کوئی کام ہو بتانا چاہیے نا بھائی، مسجد میں کارپیٹ بچھے کون سے ڈسٹبن میں بچھوایا، تو یہ پتھر لگوایا تو کس نے لگوایا، یہ فلاں کام کیا تو ہم تو بتانا چاہتے ہیں. اسما مار کھا کے آئے جان کے ساتھ بچ گئی اللہ کے حکم سے، پھر بھی وہ نہیں بتا رہی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا باپ اور بیٹی بات کرنے اور کوئی سنگین معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اسما بیٹا بتاؤ کیا بات تمہارے والے پوچھتے. اسما کے ضبط کے بندے ٹوٹ گئے، رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ پوچھنے کے لیے ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، پہلے بھی دی، بارہا کہا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا ایک ایک کا قرضہ لگا دیا ہے، ایک ایک کا احسان چکا چکے ہیں محمد رسول اللہ. جتنے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی پر میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور اس کے گھرانے کے. کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کی حضور جھولی پھیلاؤں گا. ابو بکر کو ان چیزوں کا دین بدلے اپنے رب سے کہنا سکیں. اب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام 10 سال کا ایسا بیچ کے بعد خیر دل کبھی زندگی ہوئی کی پھر سنا ہوئے انشاءاللہ. 10 سال کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں. تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے مکے میں، اب خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحابہ کا جھومٹ ہے. 10,000 صحابہ کرام ساتھ میں، 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو کہا وہ بلاؤ بھائی عثمان بن طلحہ تمہاری چابی کسی کے پاس ہے، چابی نہیں لے گیا کیوں سے؟ اب عثمان بن طلحہ گھر بیٹھا اپنی بیوی کو کہنے لگا میں نے ابو جہل کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں نے عتبہ کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ چابی ہم نے لے لینی تھے اسے، چابی واپس لیں گے ہم. وقت آ گیا وہ. اور یہ پہلی فتح مسلمانوں سنو، یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ فتح مکہ پہ میرے نبی نے کسی کا خون نہیں بہایا. یہ پہلی فتح ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان کو گرفتار نہیں کیا. یہ پہلی فتح ہے جنہوں نے معافی مانگی ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیا. یہ کائنات کی پہلی فتح ہے
کہ محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ورنہ عثمان بن طلحہ کو بولا اب وہ کانپتا آیا، کیونکہ رواج ہے نا کہ جو آدمی پاور میں آتا ہے تو پہلے دشمنوں کا رگڑا لگاتا ہے، رواج ہے نا یہ صدیوں سے چلا آیا ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے، میرے دادا رسول اللہ مولانا ابو الرحمان الدھانوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں بار بار مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھو، نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے، اس کی صفات شفقت والی ہوتی، کیوں؟ کیونکہ جب نبی کمزور تھے مکے میں تو اس وقت بھی بددعا نہیں کی، درگزر کیا، اور جب پاور میں آئے تب بھی معاف کر دیا۔ نبی دونوں صورتوں میں امت کے لیے کریم ہے۔ آج نبی کے بعد جب پاور ہے کہ نبی علیہ السلام معاف کر رہے، عثمان بن طلحہ ڈرتا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پٹائی ہوگی، گردن اتاری جائے گی، ذلیل کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ آئے رسول اللہ نے چابی لی بیت اللہ کو کھولا، پاک کیا، رسول اللہ نے جب 2 نفل پڑے باہر نکلے، جب تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سر جھکائے سامنے کھڑا تھا اور فرمایا بن طلحہ ادھر آ میرے پاس، وہ قریب آئے، فرمایا چابی پکڑ، اب قیامت تک کے لیے تیری اولاد میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی، میں نے اتنا کریم رسول دیکھا ہی نہیں کہ جو دشمنی کرنے والوں کو بھی موقع کی طرف معاف کر دینے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، ختم نبوت کا بھی جلسہ ساتھی میں نا، اچھا اوپر بات، نماز کا جب ٹائم ہوا تو آپ کو پتا نماز پڑھنے کی اذان نہیں پڑتی، اذان دیتے نا بھائی۔ اب نبی علیہ السلام نے جب سارے صحابہ پاس کرے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں، پہلے سے ہی بڑے نامدار شہزادے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری ہیں، عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سب سے آگے، اور بیت اللہ کے متولیوں میں سے ہیں، رسول اللہ کے چچا حضرت عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر، ابو بکر بن جدہ رضی اللہ عنہ امیر الامت، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جمیل، فقراء سالان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ پورا جھرمٹ بنا ہوا، بڑے بڑے چودھری کھڑے، کہ نبی علیہ السلام نے سب کی طرف دیکھا اور اچانک پوچھا بھائی میرا بلال کہاں ہے؟ بلال نظر نہیں آ رہا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ اذان دینی ہے تو کس کو پوچھ رہے ہیں؟ جی بلال۔ ایک صحابی نے بڑے ادب سے، کبھی پڑھیے گا، بڑے ادب سے کان میں کہا تھا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ آج اہل قریش کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ اگر آپ آج کسی غلام زادے کو یہاں اذان کے لیے کھڑا کریں گے تو ان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ بھی ختم۔ تو نبی علیہ السلام نے آواز ہو گیا، فرمایا اچھا جب محمد رسول اللہ کے لیے مار کھانے کے بلال کھائے، بعد ملائی کھانے کا نام آیا تو کوئی اور نہیں، بلال کو لگاؤ، بلال آن دور کو لگاؤ۔ میں کھانے کا وقت چھت میں چل جاتا آزان دے، اب بلال بولنے لگے، کھانے کعبہ کے گلاف کو پکڑ لیا اوپر چڑھنے کے لیے، سیڑھی تو نہیں ہے گلاف میں جو سائڈ کا حصہ ہوتا ہے اس کو پیر مسافر چڑھنے، اب اوپر چڑھنے کے لیے جیسے کھانے کعبہ کے گلاف کو پکڑا ساروں قطار ہونے لگے، اپنے آپ کو پوچھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو گفتگو کی ہے، سیدنا بلال حضرت میں فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا بلال تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ ایسی کون سی دربار فیکٹری ہے، کمپنی ہے، ایسا کون سا علم ہے، ایسا کون سا حسن ہے، جمال ہے، ایسی کون سی سلطنت ہے کہ آج سارے نیچے تجھے کہا گیا فرماتے ہیں میں نے خود اپنے آپ کو جواب دیا کہ بلال یہ جو کالی چمڑی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان سے جو تیری وفاداری ہے اس سے نہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بھائی، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں دونوں بھائی بھائی، محمد رسول اللہ سے جو وفاداری ہے، اگر وفادار نہ ہوتے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کیوں بیٹھے ہیں رسول اللہ سے وفاداری ہے، کس سے وفاداری ہے؟ دین
رسول اللہ سے وفاداری ہے. بلال نے یہ بات سمجھائی، فرمایا میں نے اپنے دل کو کہا بلال یہ جو محمد رسول اللہ کی تو وفاداری کرتا ہے نا، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج سائے نیچے کھڑے اور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھا دیا آزاد کرنے کے لیے. اب بلال چھت پہ چڑھ گئے تو جاتے ہی مسئلہ یہ تھا کہ اذان دینی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں تھا تو مکے کی طرف نکل کر اذان دیتا تھا. اب مکے میں آیا تو بیت اللہ کی طرف نکل کر کے اذان دے رہا تھا. اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال اب کعبہ کی طرف ہے. اب کعبہ کہاں؟ کعبے کی چھت پہ تو کبھی نماز ہی نہیں ہوتی، کعبے کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ کعبے کی جو دیواریں ہیں نا وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہیں. باہر سے اس کی طرف منہ کریں تب بھی وہ قبلہ، اندر سے باہر کی طرف منہ کریں تو تب بھی وہ قبلہ. وہ دیواریں اللہ نے ان کو قبلے کا درجہ دیا. تو بلال چھت پہ چلے گئے. یار میں نے اوپر چھت پہ سوچا بلال اذان کس طرح منہ کر کے دے دی، اذان تو قبلے کی طرف منہ کر کے دیتے. اور میں دیر نہیں لگائی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے نا. ایک انگلی اپنے کان میں دی، اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے، جس طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. اب سنو، اب اللہ نے نبی علیہ السلام نے دل میں بات ڈالی کہ بلال کو اذان دے رہا ہے طواف کر لو. اب نبی علیہ السلام چل پڑے، بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال اذان بھی دیتے جاتے ہیں، رسول اللہ کی طرف گھومتے بھی جاتے ہیں تاکہ پربنی کے مسلمانوں کو، تاکہ آشکی کے مسلمانوں کو، تاکہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو، تاکہ پورے ملک کے مسلمانوں کو، پوری کائنات کے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی آئیں گے تو تم نے ان کی طرف نہیں جانا، جس طرف رسول اللہ آ رہے ہیں وہی تمہارا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، سب معاملہ ہو گیا. آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کے جو گورنر تھے مکے کے مسلمان لوگ تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ آئے یا رسول اللہ کو دیکھ کر قورمہ بریانی تیار ہے. یہ ٹرینڈ ہے نا، جب کوئی بہت بڑا آدمی جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کی خدمت میں آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ٹرینڈ پر نہیں چلے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بلینئر بندہ ہے، اربوں خربوں باقی ہے. عثمان بن نوران رضی اللہ عنہ کی کوٹھی بھی وہی ہے. الگ الگ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. اچھا ادھر مکے میں ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر ہے 50-60 گز کا بیت اللہ کے قریب. تو اس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے. وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور روز ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتی ہے، روز نبی علیہ السلام کے واقعات سناتی ہے. آج بچے اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اماں تو 10 سال سے کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بھائی ہیں، وہ تیرے سکے چچا کے بیٹے ہیں. تو 10 سال سے ہمیں یہ قصے سناتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تیری گود میں گزرا. تو 10 سال سے یہ بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اپنے سامنے جوان ہوتے ہوئے دیکھا. اماں تو روز کہتی ہے کہ وہ تیرے بھائی لگتے ہیں. اماں تیرے بھائی نے آج مکہ فتح کر لیا، آج ساری سلطنت کی ہے. اماں یہ تو بتا کہ کیا ہمارے محمد بھی کبھی ہمیں ملنے کے لیے آئے تھے؟ تو سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے جذبات میں آج اپنے بچوں کو یہ کہا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بیٹا بیٹھ جاؤ بھی 5 منٹ بیٹھ جائے گی. سب لوگ بیٹھ جائے گی. مولانا 5 منٹ بیٹھ جائے گی، بات بھی نہیں ہونا نہیں. تو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات ہے کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ہزاروں لوگ آئے، پتہ نہیں ان کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. تو انہوں نے جذبات میں آ کے کہا کہ ہاں بیٹا. تو اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی تو ام ہانی نے جذبات میں پوچھا کون ہے دروازے پر. تو وہاں سے آواز آئی ہانی اور دروازہ کھولنا، میرا بھائی محمد رسول اللہ.
اب نبی علیہ السلام پہنچے گھر اکیلے. کس کے گھر گئے جی؟ اپنی غریب بہن کے گھر. کس کے گھر؟ غریب بہن کے گھر. ہم لوگ اگر موٹر سائیکل پہ چلے گئے نا, گاڑی خرید لیے غلطی سے, کوئی بڑھیا چیز لے لے تو بولتے پہلے رشتے داروں کے آگے ہارن مار کے نکلو. ان کو کم وقتوں کو تو پتا لگے کہ ہمارے پاس کچھ آ گیا. اچھا پھر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, جیسے میں مولوی ہوں, اب مثال طور پر میں کسی کے گھر جاؤں گا تو بولوں گا بچوں کو قرآن پڑھاؤ, ان کو نماز پڑھاؤ, اور اگر کوئی چیلا لگا کے آ جائے, ہمارے نظر تو حالت مشاہدہ سے ہو گئی کہ جب بندہ کہتے ہیں پنجابی سے کہتے ہیں جو بندہ ہاتھ کر کے آتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے میں کل نہیں مسلمان میں باقی سارا اپنے کافر ہے. مطلب جو بندہ دیندار ہو جاتا ہے نا, وہ سوچتا بس میں ہی قابل ہوں, وہاں تو تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کے گھر بتانا یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا باتیں کی اس کی اپنی بہن سے. مسئلہ یہاں پر یہ, اگر کوئی انجینئر جاتا بچوں کو کہتا انجینئر بنو, ڈاکٹر جاتا بولتا یہ چیزیں مت کھایا کرو, کوئی پولیس آفیسر جاتا بولتا کہ جرم میں مت جاؤ, اپنے بچوں کو IPS IAS بناؤ, کوئی کاروباری جاتا بولتا کہ فلاں جگہ سامان سستا ملتا ہے لاؤ ہول سیل میں بیچو, کوئی بڑھیا باورچی جاتا تو بولتا قورمے بریانی کی دکان بناؤ. تو ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق بات کرتا ہے. جب رشتے داروں میں جاتا ہے پھر دوسری بات وہ کیا کرتا ہے کہ یار تمہاری بھابھی نہیں مانگی تو روٹی خریدنی چاہیے, بچے نہیں مانگے تو کار خریدنی چاہیے. ہاں جی, تو 200 ایکڑ کا ایک باغیچہ دیا, 500 ایکڑ میں یہ کر دیا, وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہم لوگ جب رشتے داروں میں جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یہ آداب نہیں سکھائے کہ جب پرانے یاد مل جائے, جب پرانے بھائی بہن اکٹھے ہوں گے کریں گے اس کو کیا. اب وہ تو دین کے شاعر ہیں. ایک لفظ ہے اردو میں شاعر, شین علی رے. مولانا صاحب آپ کو اچھا اس کا مطلب سمجھا دیں گے, لیکن دیسی طریقے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے مالک ہیں. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں اسلام کے. جو کہتے ہیں وہ قانون ہے ان کا, جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ مستند ہے, پلٹ نہیں سکتا. وہ جس راستے پر چل پڑے وہ شاہراہ ہے, کائنات کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ شاہ ہے. وہ تو اپنی بہن کو کہہ سکتے تھے نا کہ اتنی تسبیحیں پڑھو, اتنی پیریڈ آ جائے کرنے مسلک کے نیچے, کہہ سکتے تھے کیا. وہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی نماز پڑھنا لگا پڑھو, یہ تمہارے لیے اسپیشل ایک دو نفل بنا کے دے رہا ہوں صرف تمہارے لیے. جن کے مالک ہے کچھ نہیں کر سکتے. سنو, نبی علیہ السلام نے اس گھر میں پہنچے, پوچھ لینا کبھی ملکوں کو بٹھا کے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ تو کیا, لیکن کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. فاقہ تو کیا, باسی کھانا نہیں کھایا. کہ 4 دن بعد ملا تب بھی کیا کھایا؟ تازہ کھانا کھایا. تو نبی علیہ السلام نے گھر میں پہنچتے ہی اپنی بہن سے پہلے سوال کیا, کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا ادھر دعوت چھوڑ دیا, یہاں پوچھ رہے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بہن جو ہے اس نے سر جھکا کے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ نہیں ہے. تو پھر اچانک اس کو یاد آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باسی روٹی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ. اس روٹی کو پانی سے دھو کے نرم کیا گیا اور نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی. فتح مکہ کے رات یہ نبی علیہ السلام نے باسی کھانا جو ہے اس رات کھایا. اب وہ روٹی جب کھائی نبی علیہ السلام نے بستر لگا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر لگ گیا تو بہن نے کہا کہ آپ کئی دن کے سفر سے آئے, اب آپ آرام کیجیے. یہ ام ہانی کوئی معمولی بہن نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تھے اللہ سے ملنے, اس رات بھی اسی کمرے میں آرام فرما دے انہی کے گھر پہ. جب جبریل آیا تھا لینے کے لیے کبھی یہی تھے. اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا آپ سنیں گے تو میرا اندازہ ہے کہ ایمان کی حالت یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ بات پہلی دفعہ پڑھی سنی اپنے بزرگوں کو دیکھا تو جب سنا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان بڑھ گیا, زمین کا سینہ چیر گیا. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا,
فرمایا تو میرے سامنے بیٹھو، اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا، بچے بھی آتے بیٹھ گئے، ان کے بیٹے جو تھے، اب نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں جھکی ہوئی ہیں، اپنی بہن کو سامنے دکھا لیا، بڑی حیران ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں، ہم آج آرام نہیں کریں گے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کریں گے، بتائیے اب کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو اپنے سامنے دکھایا، ان کو کہہ رہے وہ عمر میں بڑی ہے، نبی علیہ السلام سے عمر میں خاصی بڑی ہے، تو تقریباً 15-20 سال بڑی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بات، آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا، تو جانتی ہے نا میرے ابو جان کو، ہاں آج کی رات محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے والد حضرت عبداللہ کیسے نظر آتے، ان کا چہرہ کیسا تھا، جن کے باپ نہیں ہے، کیا کبھی انہوں نے کسی کے بعد بیٹھ کر ذکر کیا کہ مجھے اپنے والد کی یاد آتی ہے، ان کے خط و خال یاد آتے ہیں، جن کے پاس آج کروڑوں روپیہ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بیٹھتے کرتے ہیں، دیکھو محمد رسول اللہ اللہ کے پاس کائنات کے مالک ہیں، وہ انسان ہیں جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ آج فتح مکہ کی رات میں اگر کسی کو یاد کر رہے ہیں تو اپنے اس باپ کو یاد کر رہے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ہانی کے آنسو میں آنسو آ گئے، رسول اللہ حضرت عبداللہ تو بڑے خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا راستے میں لوگ رک جاتے تھے کہ عبداللہ جا رہے ہیں، وہ خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، جس شخص کی پیشانی میں نبی علیہ السلام کا نور ہوگا وہ انسان کیسا ہوگا۔ شیر پنجاب مولانا عثمان صاحب، شیر پنجاب مولانا عثمان صاحب، اور حامی نے نبی علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کی جب صفات بتائی فرمایا جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے والد کی باتیں سنی نا اشتباز ہوئے پہ کہنے لگے حامی کو ایک بات تو ہونا جو پتہ ہے میں 5-6 سال کا تھا مشکل، اور وہ ابا پہاڑی پر میری اماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، میں نے اپنی والدہ کو بہت اچھی طرح نہیں دیکھا، تو سیدہ کے ساتھ رہی ہے، ان کی خدمت میں رہی، تو کچھ بتا رہا ہے اپنی سیدہ عمر کے بارے میں، میری ماں کا ذکر کر دیں، آج تو میں مکہ کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے میری ماں کا ذکر کرو، میرے والد کا ذکر کرو۔ میں آنی کہتی کہ میں نے سیدہ عامرہ کی جب صفات بیان کی نبی علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو کچھ اپنے دادا کے بارے میں بتا میں یہ سمجھایا دنیا کے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے کہ کسی بھی مقام پر جب پہنچ جاؤ تو پھر جا کے ڈنگے مت ہانکنا، اس وقت ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب دنیا میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا کردار ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے چلے تھے نا مدینہ سے مکہ کی طرف، جب آخری حج کے لیے چلے تھے پوچھنے نا اپنے معلوموں سے کبھی تو جب ابا پہاڑ کے قریب سے 1,40,000 کا لشکر چل رہا تھا کئی میل پر، اچانک رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار موڑی، لوگ حیران ہیں نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے، اب وہ کر پیچھے گئے دوڑ کے تو دیکھا ایک قبر کے سرانے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے اٹھا کے سر مبارک اس میں رکھا ہے اور قبر پہ بھی ہاتھ پھیرا اور نبی علیہ السلام روتے جاتے ہیں، کس کو یاد کرتے ہیں؟ ماں 6 سال کا تھا تو چلی گئی مجھے چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق نے جا کے پوچھا تھا یا رسول اللہ آج آگے جانا ہے کیا، آج مکے تک سفر ہوگا، وہ فرمایا نہیں آج کہیں نہیں جانا، آج کی رات محمد رسول اللہ کا بستر امی عامرہ کی قبر کے ساتھ لگایا جائے گا، آج محمد رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ آرام کریں گے۔ یہ دین ہے، یہ جو ہم چلا رہے ہیں نا ٹرینڈ کہ 2-4 چیزیں کہ بس ایک دوسرے پر فتوے لگاؤ اور پھر خوش ہو جاؤ کہ ہم نے فلاں کا پجامہ اونچا کروا دیا اور فلاں کی مونچھیں کم کروا دی، یہ فروئی مسائل ضروری ہیں لیکن دین کے مزاج کو سمجھنا۔ رسول اللہ نے صرف 2 باتیں کہیں دنیا کو، صرف 2 باتیں،
کہ آج میں پوچھو ہم سب کو، ہمارا خون نکال کے دیکھو، کیا اس میں کسی کا ڈی این اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا۔ کائنات میں 200 ارب لوگ ایسے جو اس وقت رسول اللہ کے دین پر ہیں اور سب کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھایا، رسول اللہ نے 2 ہی باتیں ہمیں پہلے سکھائی۔ کیا باتیں 2 سکھائی؟ پتہ ہے آپ کو کیا 2 باتیں سکھائی؟ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ایک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، مطلب ایک رب کو مانو، ایک رسول کو مان لو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک رب کو بھی مانا، ایک رسول کو بھی مانا، اب کیا کریں؟ کرنا ہے بس جس نے رب اور رسول کو مان لیا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ برادری کے نام پر نفرت نہیں کرے گا، وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کرے گا۔ وہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بتانا چاہتے تھے سفر کر کے، کبھی تاریخ اٹھا کے پڑھو، لوگ جو مکے آتے تھے نا اپنے گاؤں میں جا کے پنچایت لگاتے تھے اور حیرت کی بات پتہ کیا بتاتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں تھے، آدم سے نوح تک سب نے کہا نہیں تھے، نوح سے ابراہیم خلیل اللہ تک سب نے کہا نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے اس بات کو پورا کیا، فرمایا جس کا اللہ ایک ہے، جس کا رسول ایک ہے، وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا۔ لوگ پنچایت بلا کے لوگوں کو بتاتے تھے بھائی ایک ایسا نبی آ گیا جو یہ کہتا ہے کہ کالے اور گورے ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے، ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ بیٹی اچھوت نہیں ہے، بیٹی تمہاری عزت ہے، جو کہتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ غریب کو سود کے اوپر پیسے دینے حرام ہے۔ ایک ایسا نبی آ گیا جو کہتا ہے کہ اگر کالے کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو پھر وہ رسول اللہ کے منبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ ایک ایسا دین آ گیا، لوگ جا کے حیرت سے بتاتے تھے اور لوگ بھی حیرت سے کہتے ہیں اچھا کوئی ایسا دین بھی ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والے دوسرے مذہب کے لوگوں سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ تبھی تو آج عرب کی دھرتی پہ جتنی مسجدیں ہیں اس سے کم تر گرجے ہیں، اس کے علاوہ مندر بنے ہوئے ہیں، گرودوارے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہاری ریت میں رہیں گے، جو تمہارے ماتحت اگر رہنا چاہیں گے تو تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرو گے۔ دنیا حیران رہ رہی تھی، آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ اگر اس کے رسول کو مان لو؟ نہیں، جب رسول اللہ نے بلال کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھایا نا، جب سیدنا اسامہ جیسے غلام کو سرداری دے کے گھوڑے پہ آگے بٹھایا تو پوری دنیا کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ برابری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا دین ہے، ہم دین کو اس نہج پر نہیں سمجھ رہے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نماز لے کے دی ہے نبی علیہ السلام نے، اللہ سے نماز لے کے دی ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ اگر صرف آئیہ محمد کا پوسٹر اٹھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر ہم ساری دنیا میں نماز کیوں پڑھتے؟ پوسٹر ہی لگا دیتے بس۔ اگر صرف نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے تو پھر ہم سب شام نعرے لگاتے ہیں کہ مسئلہ ہو جائے، اس سے تو مسئلہ ہونے والا نہیں ہے۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کی ادائیں کیا ہے؟ ارے عشق آج کی بھی تو اگر ابو بکر صدیق نے عشق کیا، آپ بھی تو عشق کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں؟ دلی کی جامع مسجد میں ایک بھکاری بیٹھا ہے، ایک انگریز جنرل مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اس نے کہا خدا کے لیے کچھ دو، اس نے بٹوا نکالا، کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، یہ 1930 کا واقعہ ہے، اس نے کچھ پاؤنڈ اس کو دیے، تو وہ جب آگے بڑھا تو اس کا بٹوا گر گیا جیل میں جاتے ہوئے، اس بھکاری نے دھیان کیا تو بٹوا اٹھا لیا، اس نے اس لیے اٹھایا کہ جب ایک جنرل واپس آئے گا تو اس کے بٹوا واپس وہ واپس ہی نہیں آیا، دوسرے دیش سے واپس 10 سال بعد وہ پھر آیا، اس نے دلی میں پھر جوائن ہو گئی انگریز کی حکومت کی، اپنے بیوی بچوں کو لے کے آیا، بچوں کو جامع مسجد میں تھا، اس مسلمان بھکاری کی پہچان نہیں پیدا کرنے کے لیے وہی بندہ ہے جس نے مجھے پیسے دیے کہ اس کا بٹوا کر دیا، وہ پھر آیا، اس نے آواز روک گیا، کہنا مجھے آپ سے کام ہے، میں کیا کام ہے؟ بولا آپ کی ایک امانت ہے، کون سی امانت؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں دیا، کہنے ایک امانت ہے، اس نے اپنی وہ سیدھا سی تھیلے میں سے ایک بٹوا بہت حفاظت سے رکھا ہوا نکالا
نکالا. اس کو بولا کہ صاحب آپ آج سے 10 سال پہلے آئے تھے, آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا. اس انگریز نے جب بٹوا پکڑا, اس کو کھولا, اس نے اس کو کہا تو پاگل ہے, ادھر دماغ خراب ہو گیا. تو کیا ہوا, اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تمہیں گھر خرید سکتے تھے, تم اپنی حالت بدل سکتے تھے. تو اس مسلمان بداکار نے کہا تھا مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ میں ان سے اچھا کاروبار کر سکتا تھا, میں گھر خرید سکتا تھا, میں اچھی زندگی گزار سکتا تھا, لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے, تم اپنا بٹوا لو اور جاؤ. تو وہ جنرل بھول گیا, عشق بٹوے میں بھی کوئی عشق ہے؟ کہنے لگا ہاں تم نہیں سمجھو گے, یہ ہماری دنیا الگ ہے. کہنے لگا نہیں پھر مجھے سمجھاؤ. کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. کس کا امتی ہوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتاتے ہو. جب تمہارا بٹوا گرا میں نے اس لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اگر تمہیں واپس نہ لوٹایا تو کل قیامت کے دن کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ کہنا نہ مارتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا. یہ اپنے نبی کی غیرت کی وجہ سے سنبھال کے رکھا ہے. یہ عشق کا معاملہ ہے, تیرے سمجھ میں آنے والی بات ہے. عشق صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے. نماز کی مجھے پتا ہے, آپ میں سے آدھے لوگوں کو نہیں, آدھے کیا تقریباً 90 کو نہیں پتا ہوگا کہ نماز کو پڑھتا ہے. اس کو پتا ہے نماز کو پڑھتا ہے؟ تو کچھ لوگ بولیں گے اللہ کا حکم ہے, کچھ بولیں گے رسول اللہ کے حکم میں کرنے. لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا. قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے فرض کر دی گئی تاکہ تم گندی باتیں کرنے چھوڑ دو, اچھی باتیں. اب اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیجیے. آپ نماز پڑھتے ہیں, اپنے والد کو گالی دے کے گھر سے آتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ اپنی امی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, وہ نماز نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, اپنی بیوی سے روز جھگڑا کرتے ہیں, وہ نماز نہیں ہے. حضرت اس میں لطیفہ یاد آ گیا میں, تو میں نے ایک دن کہا کہ بھی نماز پڑھتے ہیں بیویوں سے نہ لڑا کرو. تو ایک میرے دوست ہے ڈاکٹر پرویز صاحب, تو انہوں نے اپنی ان کی بیوی بہت خوش ہوئی, شاید سن لے مولوی صاحب نے کہا میرے سے لڑنا نہیں. تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی آ کے نہیں جانا. اب میں دہرادون میں تقریر کر رہا تھا, ایسے لائن چل رہی, تو میں نے کہا کہ میرے ڈاکٹر صاحب دوست ہیں ایسے ایسے میں نے بتایا. تو وہ بھی دنیا میں کیا ہے سن رہے تھے, تو اس نے فون بند کیا تھا کہ ادھر آپ نے بنا نام بولنے کو کیسے بتانا. تو یہ بیوی والی بات اس لیے لایا ہوں کہ جب میرے اللہ نے دنیا بنائی, سرشٹی جب بنی ہمارے مطابق قرآن کے مطابق, بہت سارے لوگ ایک بات اور آپ کو چھوٹی سی سمجھا دوں, ہر ایک مذہب والوں سے دلیل مت مانگا کرو. قرآن کے لیے بھی کسی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا یہ آیتیں ان کے لیے ہیں جو اس پر ایمان لائے. ٹیکنیکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہم بحث کر کے کسی کو آیت کا ثبوت دینا نہیں چاہتے, دلائل ہیں, لیکن یہ آیتیں کن کے لیے بھائی؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں, تو ہمیں اس پر یقین رکھنا. تو قرآن کے مطابق جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے ہم سب کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے جنت میں بھیج دیا. تو ابو جو اداس رہتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابو اداس رہتا ہے لوگوں کا, تو ایک دن اما حوا علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی پسری سے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت انسانوں کی ماں اما حوا علیہ السلام سب سے زیادہ. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوی سے نہ کریں؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی, حضرت آدم علیہ السلام آئے, اما حوا علیہ السلام آئے, تو یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ ہو, یہ نہیں کہا تم بھائی بہن ہو, یہ نہیں کہا کہ اللہ کا چاچا چاچا نہیں. انسانوں میں جو سب سے پہلی رشتے داری اللہ کو پسند آئی وہ میاں اور بیوی کی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو میاں بیوی بنایا. یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں نا وہ سب پیچھے پڑ جائیں گے, میاں بیوی سے زیادہ مضبوط رشتہ کائنات میں سارے رشتے سے آگے پیچھے ہو جائیں. تبھی میں کہا کرتا ہوں مرد وہ نہیں ہے جو غصے میں طلاق دے کے ادھر ادھر بھاگ جائے, وہ مرد تھوڑی ہے. مرد وہ ہے جس نے 3 دفعہ کیوں چلاتے مولانا صاحب, پہلی دفعہ پوچھ لے قبول ہے, بولا قبول,
دوسرا مجھے قبول ہے اب تیسری دفعہ بھی اس سے پوچھتے بھی بھاگنے تو بھاگ جا ماننے تو مان جائے اب جب کہہ دیا کہ قبول ہے تو پھر اللہ کا پسند نہیں ہے طلاق دینا اللہ کی غیرت کے خلاف ہے وہ کمزور لوگ ہیں وہ مرد کرنے کے قابل نہیں ہے جو اپنی بیویوں کو بار بار کر رہے ہیں کہ ہم طلاق دے دیں گے تجھے چھوڑ دیں مرد تو گدھا لو مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک زندگی کا آخری سانس ہوتا تو جو بیوی سے وہ لڑکے آ رہا ہے اس کی کیسے ہوگی اور جو بیوی کی زبردستی بندے سے روز لڑ رہی ہے بلا وجہ لڑ رہی ہے اس کی ہوگی نماز کو اللہ کے نبی نے سماجی وظیفہ سے جوڑا ہے ہمارے اللہ کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا آپ کو شارٹ فارم میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ میں ایسے لوگ چاہتا ہوں جو دنیا میں محبت کرے میں ایسے چاہتا ہوں جو چھوا چھوٹ نہ کرے میں ایسے چاہتا ہوں جو غریبوں کی مدد کرے میں ایسے چاہتا ہوں جو پڑوسیوں کے لیے رحمدل ہو میں ایسے چاہتا ہوں جن کے دل پاک ہو میں ایسے چاہتا ہوں جو جیلس نہ کرے میں ایسے چاہتا ہوں جو حسد نہ کرے میں ایسے چاہتا ہوں جو لالچی نہ ہو یا اللہ ایسے لوگ میں کہاں سے لاؤں گا کہ جو ایسے ہی ساری خاصیت میں ہو تو اللہ نے کہا لوگ جی یہ تو آسان کام ہے ہم تمہیں نماز دے رہے ہیں کیونکہ جو نماز پڑھے گا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا جو نماز پڑھے گا وہ دشمنی نہیں نبھائے گا جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں کرے گا میں نے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پوچھا میں ابو جی اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوٹے تو پھر کیا کریں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں پڑھنا نہیں بیٹا اس وقت تک اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے روکنا اب سنو مسئلہ نماز کیسے ہوگی سنو اس کی شارٹ فارم میں سمجھا جدید دور چل رہا ہے نا آج کل آپ مسجد میں گئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے باہر نکلے اب آپ کے سامنے کسی کی بیٹی جا رہی بیٹی کسی کی بھی سنو بات کرو مذہب کی اہمیت مت لگانا اسلام نے اجازت نہیں دی ابھی ہم لوگ پنجاب باہر میں کام کر رہے ہیں پچھلے 40 دن ہو گئے اور خدا کی قسم میں اس بات پہ ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک سے تقریباً 3000 رسد کی گاڑیاں ہیں مسلمانوں نے پیسہ دیا جب ہم اس کو بانٹنے گئے تو ہم نے پہلے اس کی سنت کو تلاش کیا پتہ لگا کہ ہمارے نبی جب کسی کو کچھ دیتے تھے اتنا زیادہ دیتے تھے کہ لینے والا کہتا تھا یا سنا رک جائے گی اٹھایا نہیں جائے گا تو ہم نے راشن کی کٹ میں 2 بسکٹ کے پیکٹ اور 1-250 گرام چیزیں نکالی 100 کلو کا تھیلا بنایا کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہے سنت تلاش کی گئی اس کام میں پھر جب بانٹنے گئے عشاء کے بعد بانٹا کیونکہ جس کو دے رہے ہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ قائم رہے کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مانگا ہوا راشن استعمال کیا ہے کیونکہ دینے والے کی ہم مدد نہیں کر رہے اس سے تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اسے کئی غیر مسلم دوستوں نے پوچھا رات کو تم جاتے ہو راشن بانٹنے کے لیے میں کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا آتم سمان برقرار رہنا چاہیے اس نے آپ سے پھر جب لوگوں نے پیسے دیے بانٹنے کے لیے ہم نے اپنے تمام NGOs کو بلایا ان کو ایک بات کہی یہ رواج تھا پہلے ملک میں کہ آنے 2 دن سروے کریں گے پھر بانٹیں گے ہم نے ان سب کو بٹھایا اور کہا سنو نبی علیہ السلام کی طرف دیکھو مسجد نبوی میں کہ جب کبھی کوئی سامان آیا جب کبھی کوئی رقم آئی جب کوئی جنس آئی جب کوئی جانور آئے میرے نبی نے شام ہونے سے پہلے ان کو تقسیم کر دیا جمع نہیں کیا لوگ گودام بناتے رہے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گودام بنایا پھر بانٹا ہم نے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنایا کہ گودام ہماری شریعت میں نہیں ہے بانٹنے کے لیے گودام شریعت میں نہیں ہے کیونکہ جیسا آیا فوراً اس کو غریبوں تک پہنچائیں گے اور پھر جب پیسے بانٹنے کے چیک دینے تھے نا جب چیک دینے کے لیے ہم گاؤں دیہات میں گئے تو ایک موقع ایسا آیا ایک گاؤں میں اس گاؤں کا نام بوریا والا ہے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں 19 ڈیرے گجر مسلمانوں کے تھے اب گجر مسلمان مٹی کا گھر بناتے بانس پھوس لگاتے رہتے وہ پکا گھر نہیں بناتے اور اس کے علاوہ جو بڑے گھر تھے وہ ہمارے ہندو سے بھائیوں کے تھے تو ہم جب چیک باندھ کے پہنچے تو جن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میرے نبی نے جب فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنا کوئی نہیں رسول اللہ کے فیصلے اتنی جائیدادوں میں سامان کے فیصلے جو کے اپنے کیے تھے
نبی علیہ السلام نے جو فیصلے کیے تو مذہب کو بنیاد نہیں بنایا. ہم بھی جب چیک بنانے گئے فیصلہ کرنا تھا کس کو کیا دیں, تو جن کا نقصان کم ہوا تھا, جو ہماری قوم کے تھے, ہماری مذہب کے تھے, ان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا. جن کا نقصان زیادہ ہوا تھا ان کو 2-2, 4-4 لاکھ روپے دیے. کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے جاؤ گے پھر اپنا مذہب نہیں دیکھو گے, صرف انصاف کرنا. تو نبی علیہ السلام کے یہ اللہ نے ہمیں نماز اس لیے دی تھی کہ ہم اچھے ہو جائیں. پڑھیں گے آپ اچھے انشاءاللہ, اس سے 2-4 کام کرنے گے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں ایک بندہ وہ خراب ہے, پتہ آپ کو اس کا, آپ کے گھر میں مولانا ایک جگہ مذاق ہو گیا, میں ایک جلسے میں گیا تو چھوٹا سا جلسہ تھا پنجاب میں, تو میں پنجابی پوچھے تو گھر کوئی بندہ خراب ہے, ایک سامنے نوجوان میں کہتا کہ ہاں میرا ابو بہت خراب ہے. تو اسی طرح ایک جگہ بات کیا میں نے گھر سے تربیت شروع کرنی ہے, پہلے گھر والے کو ہم صحیح کریں گے. تو آگے کے نوجوان پھر بیٹھے ہوئے تو راجپور میں, ہمارا راجپور ایک شہر ہے, وہاں کی بات ہے. آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا, بڑے اچھے کپڑے پہنے تھے, تو وہ مجھے کہتا کہ میں کہا بھی تو گھر سے شروع کرے گا, تو کس کو پہلے گھر کو صحیح کریں گے؟ کہتا مولانا میں اپنی بیوی کو پہلے صحیح کروں گا. اب میں نے سوچا کہ یہ روٹی پڑے گا تو گھر میں ایک بندہ کھڑا ہے, کون جی؟ ہم خود, ہمارا نفس. اگر آپ اچھے ہو جائیں گے تو ماں باپ کو ایک اچھا بیٹا, آپ اچھے ہو جائیں گے تو اولاد کو ایک اچھا باپ, آپ اچھے ہو جائیں گے تو بیوی کو ایک اچھا شوہر, آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو ایک اچھا دوست ملے, آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے پڑوسی کو ایک اچھا پڑوسی ملے. تبدیلی لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. مشکل کام ہے یہ ذرا, لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ان کی سب سے قیمتی سنت یہ نہیں ہے مسواک, فجر کی سنتیں نہیں, سب سے قیمتی سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے تھے. اور متعدد مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے, بدگمانی کفر ہے. بار بار صحابہ سے کہا. کیوں؟ کیونکہ اپنے پاس سے اندازے لگانے سے دشمنیاں پڑ گئی, اپنے پاس سے اندازے لگانے سے غلط فہمی ہوئی, اپنے پاس سے نہ تو پوزیٹو رہتے ہیں, پوزیٹو رہیں گے ساری زندگی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ ہے, مجھے بتانا نہیں ہے, اپنے آپ کو پوچھیں. آخری کہانی جو اور یہ تو زیفر بھائی کی دعا سے گلا چل پڑا, بس اللہ ہی جاتا ہے. ایک سوال ہے آپ سب سے, جتنے بھی مسلمان ہندو سکھ بھائی جتنے آپ سے زیادہ اس لیے کرتا ہوں, آپ کو دین بڑا پڑھایا گیا ہے, آپ اپنے اچھا انسان سمجھتے ہیں نا سب, دل لگا ہوا آپ کا دل, ارے دل ہے آپ کے پاس, اس پہ ہاتھ رکھنا, اسی سے پوچھنا ہے نا, کیونکہ یہ ایک چیز ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا. بندہ غلط نہیں کرتا تو اندر سے بولتا رہتا ہے کہ کوئی منی کر رہا ہے, بندہ اطمینان سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے, وہ لوگ آپ میں جو بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں جو آج بہت اچھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی شام آئی آپ کے گھر پہ کہ آپ گھر پہنچے ہو اور آپ نے جا کے دوڑ کے اپنے ابو جان کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو کہ ابو جان مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, وقت آپ نے کہا ہو کہ ابو میں آپ سے بہت سی باتیں کروں گا آج, یا چھوڑو اگر والد چلے گئے دنیا سے, کبھی وقت آیا کہ آپ کسی شام سب یار دوستوں کو چھوڑ گئے ہو اور آپ کا دل چاہو کہ یار میں اس بندے کے پاس جانا ہے جس نے اپنی ہڈیاں گلا کے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں اچھا کاروبار کروں, اور پھر آپ اپنے باپ کی قبر پہ گئے ہوں اور اکیلے بیٹھ کے کچھ باتیں اپنے والد سے اپنے دل سے پوچھے نا کہ کبھی کسی شام آپ نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے, آپ اپنی بیوی کے پاس نہ گئے اس رات,
अम्मा को कहा, अम्मा अब नहीं है, हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे, मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा ना, कंधे कंधे झुका के माँ बाप का कभी माँ के साथ अपना वक्त गुजारा। आप कह रहे हैं ना कि आप अच्छे बच्चे, अच्छा कभी आपको पता हो कि मेरा फलाना दोस्त नौकरी पेशा है, रोज आपके साथ शाम को चाय भी पीता है, गप्पे भी मारता है, और आपको पता हो कि मांगता नहीं है, इसके कपड़े भी फटे हुए हों, इसके घर में खाना कम है, मांगता नहीं है, ये गैरत वाला है, और आपको अल्लाह ने हिम्मत दी औलाद 2 लाख देने की, 1000-2000 देने की, और कभी आप रात के किसी पहर छुप के उसके घर तक गए हो, एक लिफाफे में रकम डाल के अंदर भेज दिया हो कि यार मेरे दोस्त की भी इज्जत बच रहे, मुझसे भी अल्लाह राजी हो जाए, कुछ किया आपने ऐसा? कभी कुछ किया आपने ऐसा? अपने आप से पूछो ना जरा, कभी कोई ऐसा दोस्त आपका बड़ा परेशान हो, बीमारी में हो, दुख में हो, दर्द में हो, आप सारे काम छोड़ कर उसके पास गए, यार मैं तेरे साथ हूं, तू घबराता क्यों है? कभी आपने उसको छाती से लगाया कि मैं तेरे साथ? कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया? इसको भी छोड़ो, कभी आपने किसी गरीब का हाथ पकड़ा और सड़क पे और कहा चल यार आज तो ये हम 6 रुपये में खाने खिलाएंगे, अपने साथ भी साथ कभी ऐसा वक्त आया? पूछो ना, इस दिल से पूछो, ये झूठ नहीं बोलेगा आपके साथ। कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया हो, आप रास्ते में चलते रुक गए हो और एक पत्थर सड़क पे पड़ा, आपने सोचा कि मैं अगर हटा दूंगा तो कोई और बाइक वाला नहीं गिरेगा, किसी की हेडिंग नहीं होगी, मैं इस पे इसलिए हटाता हूँ कि मेरे नबी का हुक्म है। आपने कभी कोई ऐसी नेकी की? पूछो। कभी किसी रात आप मस्जिद में पहुंची और आपने फिर बैतुल खुदा की सफाई कर दी, याद ऐसी होती है? आप कह रहे हैं ना कि आप मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आपको कहते हैं मैं सोशल बंदा हूं। लोगों को छोड़ो, बातें करनी आसान है, पर्सनल लाइफ का बताओ, अपना बताओ कि आपने अब तक किया क्या इंसानों के लिए। जो आइडियल है तो है ही, मौलाना गुलाम मस्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, वो आइडियल अपनी जगह है, वो करके दिखा के आप बताओ आपने अपनी जगह क्या की। कोई छोटा सा काम अपने दिल को ही बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये दिल आपसी जुड़ा। अगर खुदा की कसम आपने कुछ ऐसा किया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस बन सकते हो, बिलियनियर बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, बड़े ओहदे पर बैठ सकते हो, वजीर बन सकते हो, दौलतमंद हो सकते हो, हसीन हो सकते हो, अच्छे मुकर्रिर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में किसी दूसरे की तकलीफ को देख के तकलीफ नहीं होती, किसी दूसरे के आंसुओं को देख के आपकी आंख में आंसू नहीं आते, तो फिर आप एक अच्छे इंसान अच्छा इंसान बनना बनेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा क्यों बोला है पता है? मेरा ईमान ये है कि कोई घर ऐसा नहीं जो इस मदरसे से अच्छा खाने में खिला दे। पूरी दुनिया के मदरसे के मौलवी मिलके भी ना एक माँ के हाथ का स्वाद नहीं दे सकते, लेकिन आपके बच्चे हम यहाँ इसलिए रखते हैं, हमारा उनको मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है, उनके दिल में दर्द पैदा करना है, उनके दिल में माँ बाप की अहमियत। मैं पंजाब में रहता हूँ, अक्सर पंजाबी में अपने हिंदू सिख दोस्तों को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, तो मैं ठीक है बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, खुदा के लिए इनको अपना धर्म पढ़ाओ थोड़ा। जो बंदा अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं पढ़ाएगा, मजहब नहीं बनाएगा, मजहब नहीं पढ़ाएगा, तो उसका बुढ़ापा ओल्ड होम में गुजरने वाला है। ये मुसलमानों के बुढ़े बुढ़ियां डंडा लिए घर में बैठे हुए हैं और उनकी डांट खा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बचपन से मदरसे में मौलवी ने ये समझा दिया कि अम्मी अब्बू राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर अम्मी अब्बू नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाने वाले ये तो बता सकते हैं
कि आप कितने रुपए की नौकरी करोगे, ये बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में कितने का पैकेज ले सकते हो, ये बता सकते हैं कि किस ऑर्डर पे जाकर रिटायरमेंट में कितने करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि हलाल का खाना किस तरह है, हराम का खाना किस तरह है, बहन की इज्जत क्या है, भाई कौन होता है, पड़ोसी के इज्जत में कैसे खड़ा होना है। अगर ये सब कुछ अपने बच्चों को समझाना है तो उनको अपना मजहब आपको पढ़ाना पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। गैर मुस्लिम दोस्तों को भी कहता हूँ, मौलवी इस बात की सुन रहे हैं, हिंदुस्तान का नौजवान आलिम हमारे कायद बैठे मौलाना हुज़ैफा साहब, इनसे गुजारिश भी करने लगा, वैसे ही इस काम को कर रहे हैं। जब इस्लाम दुनिया में आया तो जब 300-400 साल हो गए ना के बाद, तो जब नई सल्तनतें आई तो उनमें सब मौलवी से जोड़ के बैठ गए कि अरबी जहाँ तक पहुँचने की पहुँची, आगे वालों को कैसे समझाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अरबी के मदन को एक तरफ रखा, बड़े बड़े औरतों ने उसका तर्जुमा फारसी में कर दिया। इसमें कर दिया जी। अब जब फारसी में तर्जुमा किया, बेइंतहा इस्लाम की स्पीड आगे बढ़ गई। अब क्या हो गया, अब फारसी में तर्जुमा किए को 1000 साल गुजर गए, हम अभी तक गुलिस्ता दोस्ता हमने वाली पढ़ा। जबकि अब जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अरबी के साथ फारसी जोड़ी थी, अब हमको अरबी के साथ अंग्रेजी, अरबी के साथ मराठी, अरबी के साथ उर्दू, अरबी के साथ हिंदी, अरबी के साथ अपनी मादरी जुबान को जोड़ना है, ताकि ये मसला नहीं है कि सारी दुनिया मुसलमान हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जिनको आपके मुताबिक कोई गलत फहमी हो गई है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये समझते हैं कि इस्लाम में जिहाद सिर्फ लोगों को मारने के लिए, जिनको उन्हें बता ही नहीं सके कि ये लोगों की इज्जत बचाने के लिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जिनको ये समझा दिया कि मुसलमानों के अंदर बहुत सी खराबियां, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने अपना एक सिलेबस बना लिया। अगर हम इस्लाम की ट्रांसलेशन मादरी जुबान में करेंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मादरी जुबान में लोगों से बात करें, हम अपनी मादरी जुबान में इस्लाम की आयात का तर्जुमा करें, ताकि लोगों को बता सकें कि इस्लाम में जितने भी शोबे हैं उनका आखिर का निचोड़ मोहब्बत है, इस्लाम में जितने भी काम है उनका आखिर का निचोड़ भाईचारा है, इस्लाम में जितने भी काम है उनका आखिर का निचोड़ हमदर्दी है। जब तक आप ये तब्दीली नहीं लाएंगे, उस वक्त तक अगली दुनिया को हम अपना पैगाम समझाना सिखा सकते। तो दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया, अल्लाह करे मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के अमल की तौफीक अता फरमाए।